حضور پندور سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح کرنا، شادی کرنا، بیاہ کرنا میری سنت ہے، اور جس نے نکاح کرنے سے، شادی بیاہ کرنے سے انکار کیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام اپنی کتابوں میں بھی اخذ کرتے ہیں اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو بھی انسان ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سنتوں سے انکار کرتے چلے آتے ہیں۔ ماں باپ بھی چاہتے ہیں بیٹا بیٹی کا شادی کر دے، مگر وہی اولاد جسے ماں باپ نے پالا پوسا جوان کیا، شادی کے قابل لائق ہو گئے، اور ماں باپ کی یہی بھی چاہت ہوا کرتی ہے اپنے بیٹے اور جو ہے بیٹیاں کی شادی جلد سے جلد کر دے، مگر ہمارا اور آپ کا بچہ شادی کرنے کا جب ہم نام لیتے ہیں کوسوں دور بھاگتے ہوئے نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم بعد میں کر لیں گے، مگر ہمیں اور آپ کے بچے بچیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شادی بیاہ کرنا یہ سنت ہے، اور وہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا کوئی بچی یا بچہ اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہوں کا بوجھ ہمارے اور آپ کے سروں پر ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم نے وقت سے پہلے، بدفعلی سے پہلے اپنے بچے بچیوں کی شادی کر دی ہوتے تو گناہ میں ملوث نہ ہوتے اور بدکاری میں وہ ملوث نہ ہوتے، اپنے منہ کو کالا نہ کرتے، مگر وہی بچہ بچیا ہے منہ کو کالا بھی کر لیتا ہے، ماں باپ کا بھی شان و شوکت مٹا دیتا ہے، ناک کٹا کر رکھ دیتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شادی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پھسلتے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتی ہے، مرجھائے ہوئے پھول کو کھلا دیتی ہے۔ اب آئیے اس واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمیں بھی آپ کو بھی چاہیے جب شادی کا رشتہ ناتا ہم تلاش کریں تو سب سے پہلے یہ لازم اور ضروری ہے کہ جس کے یہاں ہم شادی کرنے جا رہے ہیں وہ اہل سنت جماعت کا فرمان ہے کہ نہیں، کہیں گستاخ رسول ہے کہ نہیں، مگر ہمارا اور آپ کا یہی مشن رہتا ہے، ہم پوچھتے نہیں ہے کہیں وہابی تو نہیں ہے، دیوبندی تو نہیں ہے، نجدی تو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے بچے بچیوں کی شادی دیوبندیوں سے کر دیا تو ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ ایک سنی اور ایک دیوبندی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ علماء کرام اپنے فتویٰ میں اخذ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچی کا شادی کسی نجدی وہابی کے ساتھ کر دیا تو ہم نے شادی نہیں کیا، نکاح ہوا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے اور آپ کے بچے بچیاں خدا نہ کرے بدفعلی میں ملوث ہو جائے، زناکاریوں میں وہ ملوث ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے کھلی آفت چھوڑ رکھی ہے اور زنا کرنے کے لیے ہم نے اپنے بچیوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے، معاذ اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شادی سے پہلے ضروری ہے کہ وہ آنے والی بچی اہل سنت والجماعت پر چلنے والی ہے کہ نہیں، اور حقوق لا ادا کرنے والی ہے یا نہیں،
حقوق العبد بندوں کی جو ہے فرما بردار ہے کہ نہیں، اور وہ اس کے اندر حقوق شوہر یعنی شوہر کا وہ حق ادا کر پائے گی کہ نہیں، مگر وہی حضرت حنظلہ ہے وہ ہر ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب وہ جوان ہوئے ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اے بیٹا اب تم شادی کے لائق ہو گئے ہو، میں نے تجھے بچپن میں پالا پوسا جوان کیا اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کا اعلان سنتے ہیں دوری اختیار کر جاتے ہیں، مگر ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ بیٹا شادی کرنا پیغمبر اسلام کی سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ امی جان اگر میرے آقا کی سنت ہے تو میں اس سے منہ نہیں موڑوں گا، میں شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہوں، مگر اور ہمارے آپ کے بچے اتنے نالائق ہو گئے ہیں جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، حالانکہ ماں باپ نے انہیں پالا پوسا جوان کیا، اور سب سے زیادہ عقل ماں باپ کو ہوا کرتی ہے، بچے بچیوں کو عقل نہیں ہوا کرتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان جاتے ہیں، ان کی والدہ محترمہ خوش ہو جایا کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں میں عرض کرتی ہے، بیان کرتی ہے کہ میرا بیٹا حنظلہ شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے، لہٰذا تم لوگ ایسی دلہن تلاش کرو، ایسی لڑکی تلاش کرو جو نماز پڑھنے والی ہو، قرآن مجید پڑھنے والی ہو، اور جو ہے سنت پر عمل کرنے والی ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ادا کرنے والی ہو، اور اپنے شوہروں کا بھی حق ادا کر لی جائے۔ مگر ہم آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں، بس خوبصورتی تلاش کرتے ہیں لڑکی کے اندر، اور اس کے جائزات پر ہماری نظر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ چاہیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو ہے لوگ حسب نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور جو ہے لوگ مال و دولت دے کر شادی کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کا خاندان دے کر شادی کرتے ہیں، مگر پیغمبر اسلام نے فرمایا تم غریب لڑکی سے شادی کرو، اس لیے کہ اس میں سب کچھ تمہیں مل جائے گا، اگر تم مالدار والے نہیں ہو تو مالدار بن جاؤ گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جب بیان کرتی ہے اور ان کے شادی کا دن بھی پڑتا ہے اور ان کی شادی مبارکہ بھی ہو جایا کرتی ہے، اب اس لیے کہ جس ہم عورت کو اپنے گھر پر لائیں گے، جس دلہن کو اپنے گھر کے اندر لے آئیں گے، اگر اسے شریعت مصطفیٰ پر چلنا آتی ہو، اور اگر وہ شریعت کو پہچانتی ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہو، تو وہ ضرور بالضرور جو ہے فراموش اپنے شوہر کو کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ اب وہی حضرت حنظلہ ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور ہونے کی بعد علماء کرام اپنی کتابوں میں خط کرتے ہیں شادی کے 15 دن ہی گزرے تھے۔ اب ادھر حضرت بلال اعلان کر دیتے ہیں میدان کارزار میں جانے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دشمنوں نے دین اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے جنہیں بھی جنگ میں جانے کے لیے حصہ لینا ہو وہ صبح کو بلکہ رات کی تاریکی میں نکل پڑے اور میدان کارزار میں پہنچ کر وہ حصہ لے لے۔ اب وہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے، حالانکہ جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غسل واجب ہو چکا تھا، فرض ہو چکا تھا، مگر جب حضرت بلال نے اعلان کیا کہ مومنین جو ہے اپنے سروں کو کٹائیں گے، شہید ہو جائیں گے، دین اسلام کی جو ہے آبرو بچا لیں گے، دین اسلام کا بول بالا ہو جائے گا،
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، اس لیے کہ تو نے میری محبت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہن کو چھوڑا، پڑوسیوں کو بھی ٹھکرا دی ہے، میری محبت میں تو گرفتار ہو گئی ہے۔ میں تمہارے جو ہے سہاگ رات کی قیمت کو بھی جانتا ہوں، مگر میں کیا کروں، میرے جو ہے آگے بس ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت بیرا سے اعلان کروا دیا ہے، اس لیے کہ اسلام کی تحفظ کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دے دو، اور میں اگر زندہ سلامت رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے میں شہیدوں میں میرا نام لکھ دیا جائے گا اور تم شہید کی بیوی کہلاؤ گی۔ اب حضرت حنظلہ کی وہی ان کی پیاری چہیتی دلہن ہے، اجازت دے دیتی ہے، مگر ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، یہاں جان نہیں دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، شریعت مصطفیٰ پر چلنا ہے، شریعت کو پامال نہیں کرنا ہے، شریعت کی حفاظت کرنی ہے، مگر وہ حضرت حنظلہ کی بیوی اجازت دے دیتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑتے ہیں، غسل پر واجب ہو چکا تھا، اور صبح کارزار میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو ہے میدان کا معاملہ پرزور پر تھا، اور صحابہ کرام اپنا جو ہے قیمتی وقت اللہ کے رسول پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دشمن شکست میں پڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ شوق ہی تھا، اس لیے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے میری جان کیوں ہی نہ چلی جائے، اس لیے کہ یہ دنیا چند دن کی مہمانی ہے، زندگی 4 دن کی زندگانی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں اور لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء کرام اخذ کرتے اپنی کتابوں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو جب فضا میں لہراتے ہیں، دشمنوں کے سر مولی اور گاجر کے طریقے سے دھڑا دھڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالآخر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت سے نوش فرما جاتے ہیں۔ آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب میدان کا یہ ماحول ختم ہو جاتا ہے اور تمام بھی جو ہے کفار مشرکین وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اب تمام لاشوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مگر صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں لاش مبارک حضرت حنظلہ کا نہیں مل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھونڈو تمہیں مل ہی جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے ڈھونڈ لیا مگر مل ہی نہیں رہا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، مگر یہاں ایک بات واضح ہونا چاہتا ہے تاکہ میری امت مجھے غیب نہ سمجھے اور میرے غیب کو انکار نہ کرے۔ وہ عزیزان ملت اسلامیہ، اب پھر کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک مل جاتی ہے، اور ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک سے پانی ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے سارے لاشوں کو اکٹھا کیا، صحابہ کرام کے لاشوں کو اکٹھا کر دیا، مگر کسی کے جسم سے پانی نہیں ٹپک رہا ہے، مگر یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ حضرت حنظلہ کے لاش مبارک سے پانی کے آثرات ظاہر ہو رہے ہیں، پانی ٹپک رہے ہیں جسم سے۔ اب حضور پنور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام،
اس لیے کہ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے پاس تھے اور ان پر غسل واجب ہو چکا تھا، فرض ہو چکا تھا، مگر وہ میدان کارزار میں بہت ہنسی اور مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ میدان کارزار میں چلے آئے اور انہیں اتنا نہ ہوش ہوا کہ مجھ پر غسل واجب ہو چکا ہے۔ اسلام کی بچانے کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے وہ اپنے آپ کو ہوش کو گوا بیٹھے تھے، اس لیے کہ میدان کارزار میں بہت جلد سے جلد میں پہنچ جاؤں۔ اگر میں آقا کے اعلان کو سنا نہ میں پہنچ سکا تو میں بہت گنہگار اور نافرمان ہوں گا، اس لیے کہ اے صحابہ کرام ان پر غسل واجب ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے لاش مبارک کو آسمان پر لے گئے تھے اور انہیں فرشتوں نے اپنے نورانی ہاتھوں سے غسل دیا تھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ حضرت حنظلہ کے لاش مبارک سے پانی کے آثار ٹپک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی مقام پر فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں عزیزان ملت اسلامیہ، مگر انکار کرنے والے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کو انکار کرتے ہیں، مگر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا علم غیب ظاہر فرما دیا تاکہ میرے صحابہ کرام میرے غیب کو جانیں اور اس حدیث مبارکہ سے میرے آنے والی امتیں اور میرے غیب کو انکار نہ کریں۔ اگر فرض کر لیجئے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بتایا ہے غیب تو اسی لیے کہ اس میں کچھ وضاحت کی بات ہوا کرتی تھی، اسی لیے میرے آقا نے نہیں بتایا، مگر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب جو آپ کچھ نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو سب کچھ سکھلا دیا، بتلا دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اب دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول اتنا گڑبڑ ہو گیا ہے، ہمارے اور آپ کے بچے اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ایسا معاملہ پیش ہوا کرتا ہے کہ ایک بوڑھا تھا اور اس کے پاس ایک بیٹا تھا اور اس بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی۔ فرض کر لیجئے ہم بڑھاپے میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد اس لیے کہ جب بڑھاپا ہمیں آ پہنچتا ہے تو ہماری ساری طاقتیں قوتیں چلنا پھرنا سننا بولنا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا سب جواب دے دیتی ہے ہمارے جسم، مگر اگر ہم فرض کر لیجئے گھر پر ہیں بیٹھے ہوئے دروازے پر خاص سے ہمیں کھانسی آتی ہے، ہمیں سردی آتی ہے، چھینک آتی ہے تو ہمارے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جو ہے اس واقعہ سے آپ عبرت حاصل کریں ہمارے اور آپ کے بچے وہ عزیزان ملت اسلامیہ اب اس بوڑھا باپ ہے، اس بیٹے کی شادی ہو گئی تھی، اس کی بیوی کہتی ہے تمہارا باپ ہے رات کو سونے نہیں دیتا ہے، کھانستا ہے، چھینکتا ہے، اس لیے میں یہی سمجھتی ہوں اگر تم اپنے گھر مجھے رکھنا چاہتے ہو، مجھ سے تم محبت کرتے ہو تو اپنے بوڑھے باپ کو اس گھر سے نکال دو، تب میں تم سے راضی ہو جاؤں گی۔ بعض بھی ایسی بھی جو ہے دلہن بھی آیا کرتی ہے جو اپنے ساس سسر سے ناراض ہوا کرتی ہے، حالانکہ انہوں نے جو ہے اپنے ایک ماں
باپ کو چھوڑا ہے، دوسرے ماں باپ کو پایا ہے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ جو ہے نوجوان اپنے بیوی کے باتوں پر آ جاتا ہے، بیوی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ پیر مرشد کامل کے دامن سے لپٹ جاؤ، ان سے محبت کرو، مگر جو ہے اپنے بیوی کا غلام مت بننا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہی بوڑھا باپ ہے اور اس کا نوجوان بیٹا ہے، کہتا ہے کہ باپ جان آپ بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو کہیں دور دراز پر چٹیل میدان پہ ٹھہرا دیتا ہوں، آپ وہیں پر رہیے گا، اب گھر کو آنا نہیں ہے۔ اب وہ نوجوان جو اپنے اس باپ کو کہتا ہے اس باتوں پر ایسی باتیں بتاتا ہے، تو نوجوان کا بھی ایک بیٹا تھا، کہتا ہے کہ باپ جان اس لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ادھر دادا جان اس کا باپ